المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد. تمام تعریفیں خداوند بزرگ و برتر کے لیے جس نے موسم کے اختلاف کو صاحبان خلق کے لیے رحمت کا عنوان قرار دیا اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی محبتوں نے ہر موسم کو موسم عبادت بنا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کی سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے. تلاوت قرآن کے لیے آنکھیں رہ گئیں، ادائیگی الفاظ کے لیے قوت گویائی رہ گئی، سماعت آیات الہیہ کے لیے حسن سماعت باقی رہ گئی. خدا کا احسان ہے کہ اس نے یہ دعا قبول فرمائی، ربنا حب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا مکمل ہو رہی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو زنگ آلودہ مت فرما دینا ہدایت کے آ جانے کے بعد. خدا کا احسان ہے کہ ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، ایک معصوم کے دن کے ساتھ دوسرے معصوم کا دن ایسے تسلسل کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ صاحبان ایمان کے لیے بار بار یاد دہانی بہت عمدہ موجود ہے. کسی کو ایک معصوم بھی نصیب نہ ہوا پورے مکتب میں جا کر، اور خدا کا احسان ہے کہ ہمیں ایک ہی مکتب میں 14 معصوم عطا کر دیے ہیں. 14 معصوم ملنے کے بعد بھی اگر کوئی معصوم جیسا نہ بن سکے تو اس میں کوتاہی معصومین نہیں ہے، کوتاہی اقتدا شدگان ہے جو پیروی کرنے والے عمل کی منزل پر
شاید کامیاب نہیں ہو پائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، سامعین گرامی قدر، آپ کی خدمت معظم میں سورہ مبارکہ حج اور اس کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے وعظ و نصیحت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے روزانے کے حوالے سے کچھ دعاؤں کا اور کچھ روزے کے ثواب کا اشارہ۔ ویسے تو ہر مومن کو ثواب کی آرزو ہو کہ نہ ہو، مگر خدا کسی مومن کا ثواب رکھتا نہیں ہے۔ مجھے اپنی پوری اس مختصر زندگی میں ایک ایسے بزرگ ملے ہیں تو شاید اس سے پہلے نہ کبھی ملے نہ بعد میں ابھی تک مل سکے ہیں۔ وہ جو مشہور روایت ہے عبادت کی اقسام کے حوالے سے کہ ایک عبادت تاجروں کی عبادت، ایک عبادت غلاموں کی عبادت، اور ایک عبادت آزاد لوگوں کی عبادت۔ جنت کے لالچ میں ہو تو تاجروں کی عبادت ہے، دوزخ کے خوف سے ہو تو غلاموں کی سی عبادت ہے، اور جنت اور دوزخ کی پرواہ کیے بغیر ہو تو آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ تو میں نے کسی مجلس میں جملہ کہہ دیا تھا کہ ہم تو یا جنت کے لالچ میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا دوزخ کے خوف سے سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ بس وہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ طاہرین کی ازواج تھیں کہ جنہوں نے خدا کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی بندگی اختیار کی تھی۔ اس پر مجلس کے بعد میرے قریب آئے، کہنے لگے آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا، میں ہوں، ان کے الفاظ تھے، میں ہوں جو خدا کی بندگی کرتا ہوں، نہ مجھے جنت کا لالچ ہے نہ مجھے دوزخ کا خوف ہے۔ میں نے کہا میرے علم میں اضافہ ہو گیا، میں تو اپنا جیسے خیال کر رہا تھا اس لیے جملہ زبان پر آ گیا تھا۔ تو گرچہ ایسے مزاج کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہیں ہمیں تو کوئی ایک پھوٹی کوڑی ثواب میں نہیں چاہیے، ہم تو خدا کے فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا ایسے مزاج والوں کا۔ لیکن کمزور افراد کے لیے تو رسول خدا نے بیان تو کیا ہے کہ ثواب کیا ملے گا۔ تو اپنے جیسے افراد کے اعتبار سے اس روایت کو بیان کر رہا ہوں کہ آنے والے کل کے روزے کے ثواب میں اللہ کے رسول نے جو نویس سنائی ہے کہ بدن پر جتنے بال ہوں گے ان بالوں کی مقدار میں در سفید لے کر اس سے جنت الفردوس میں نور کا قبہ تعمیر ہو جائے گا، اور اس قبہ جنت الفردوس کی بلندی پر 12,000 گھر اور اس کے نیچے 12,000 گھر، ہر گھر میں 1,000 بستر، ہر بستر پر جنت کی نعمت حور عین کی موجودگی، صاحبان ایمان مرد و خواتین کے لیے، صاحبان ایمان مرد و خواتین کے لیے ہر بستر پر جنت کی عظیم نعمت حور العین کی موجودگی، خدمت گزار۔ اس کے بعد ہر دن 1,000 فرشتوں کا آ کر گارڈ آف آنر پیش کرنا 3 تاریخ کے روزے دار کے ثواب میں، اور اس کے بعد ایسے خالی ہاتھ نہ آنا فرشتوں کا، بلکہ آپ فرماتے ہیں ہر فرشتہ ایک ہدیہ، ایک گفٹ لے کر روزے دار کی خدمت میں پہنچے گا۔ خالی یہ ثواب سننا ہی کتنا حسین لگتا ہے، ملنا تو اپنے مقام پر ہے، خالی ثواب کا بیان کرنا اور ثواب کا سننا بھی کتنا خوبصورت ہے کہ انسان شاید جنت کو جنت کہہ کر اگنور کر دے۔ جنت صرف جنت نہیں ہے، جنت انسان کی خواہشات کی تکمیل کا نام ہے۔ تو روزہ کل کا محنت آپ کی ثواب پروردگار عالم کا، میں کہتا ہوں یہ سارا ثواب اپنے مقام پر، مگر دعاؤں نے اس کو اور نکھار دیا۔ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو دعائیں تعلیم دے کر جا چکے ہر ایک دن کے اعتبار سے اس میں کچھ اقتباسات دعا سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوا چلوں کہ آنے والے کل کے روزے میں خدا کی بارگاہ میں جو خدا خود سے دے رہا وہ الگ ہے، جو آپ نے مانگنا ہے وہ کیا ہے؟ خدا خود سے دے رہا ہے جنت الفردوس، خود سے دے رہا ہے وہاں کی نعمتیں، آپ نے کیا مانگنا ہے؟ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، پروردگار مجھے آنے والے کل کے روزے میں کیا دعا مانگیے گا؟ مجھے دو باتیں عطا کر دے، ایک ذہن ایک تنبیہ، اور دو چیزوں سے مجھ کو دور کر دے، ایک السفاہہ ایک التمویہ، ایک حماقت اور ایک مکاری، ان دو سے دور کر دے۔ پہلے جملے میں کیا ہے؟ پروردگار مجھے ذہن عطا فرما۔ ذہن کا مطلب ذہانت، ذہانت کا مطلب حافظہ۔ سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکت، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، سبحان الرؤوف الرحیم۔ اور اس کے بعد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا کا یہ جملہ جو اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمائی کہ ہر نماز واجب کے بعد پڑھو۔ مفاتیح الجنان میں جو دعائیں لکھی ہیں تعقیبات مشترکہ کے طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے، خدا کی حمد سبحان کہتے ہوئے پھر کہو سبحان الرؤوف الرحیم کے بعد کہو کیا کہو کہ پروردگار اللہم اجعل لی فی قلبی فہما و علما و نورا و بصرا۔ کیا چار چیزیں مانگو، ایک نور، ایک بصارت، ایک فہم اور ایک علم۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک کہ پروردگار تو ہر شے پر صاحب قدرت و اختیار ہے۔ تو اپنے حافظے کو بڑھانے کے لیے، حافظہ یادداشت کم ہوتی ہے گناہوں کے انجام دہی سے، یادداشت بڑھ جاتی ہے تقوی اختیار کرنے سے۔ تو اللہ کا رسول کی دعا کا جملہ پروردگار مجھے ذہانت عطا فرما۔ ایک ہے ذہانت، ایک ہے تنبیہ یعنی توجہ۔ بہت سے طلبہ بڑے ذہین ہوتے ہیں مگر کلاس میں وہ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے تو فیل ہو جاتے ہیں۔ خالی ذہانت کافی نہیں ہے، ذہانت کے ساتھ ساتھ توجہ بھی ہو۔ بہت غور کیجئے گا، بہت ذہین ہیں کہ پہلے ہی مرحلے میں دعا کو زبانی یاد کر سکتے ہیں، لیکن اگر توجہ دعا کی طرف نہ ہو تو یاد کیا کیجئے گا؟ تو اللہ کے رسول نے 3 تاریخ کے روزے میں دعا میں 2 جملے استعمال کیے، ایک ذہن مانگا حافظہ، اور ایک توجہ مانگی کہ جب کوئی علم بڑھتا ہو، جب کوئی وعظ ہوتا ہو، ذکر آل محمد ہوتا ہو تو مجھے توجہ کی دولت بھی عطا فرما دینا۔ اس کے بعد اس میں 2 چیزیں اللہ کے رسول نے اس کے مقابل بیان کی ہیں۔ اللہم باعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ، پروردگار مجھ سے دور کر دے 2 باتوں کو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ذہانت کی عمارت کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے حماقت کا مرحلہ۔ تو حماقت جب ذہانت پر غالب آ جائے تو ذہانت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ذہانت پہلے مانگی ہے، اس کے بعد ذہانت کو بچانے کے لیے صفاحت کو دور کیے جانے کی توفیق طلب کی ہے۔ بڑی آسان سی باتیں ہیں۔ پہلے اگر دولت ہو تو پھر مانگیے نا آپ لاکر بینک میں جا کر۔ اگر آپ کے پاس دولت نہ ہو تو بینک کا لاکر لے کر کیا کیجئے گا؟ آپ کے کس کام کا؟ تو لاکر بعد میں ہے اور پیسہ پہلے ہے۔ ایسے ہی حافظہ پہلے ہے اور حافظے کو بچانے کے لیے حماقت سے دور ہو جانے کی دعا اس کے بعد میں ہے۔ تو اے پروردگار میرے حافظے کو صفاحت کی دیمک سے محفوظ فرما دے۔ اور خالی صفاحت اور حماقت ہی نہیں بلکہ اگلا جملہ بھی، وَالتَّمْوِيَّ، تمویہ کا ترجمہ کیا کیا گیا؟
پروردگار میرے حافظے کو محفوظ فرما، کس سے؟ صفاحت سے، اور میری توجہ کو محفوظ فرما مکاری سے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی میں آپ کو دکھانے کے لیے قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں، ہوتا ہے کبھی کبھی میں آپ کو دکھانے کے لیے بڑے زور زور سے الہی آمین الہی آمین دعاؤں پر کہنے لگوں، حالانکہ دعا میرے خلاف۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو التنبیہ کے مقابل کیا ہے؟ تمویہ۔ تنبیہ توجہ، تمویہ مکاری۔ اللہ اکبر۔ تو مکاری اگر پیدا ہو جائے تو انسان کی توجہ ہوتے ہوئے بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے تیسرے مرحلے پر ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، دعا روزانہ کی دعاؤں کے باب میں ارشاد فرمایا، مجھے عطا فرما وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ یا اجود الاجودین۔ اے پروردگار مجھے ہر اس خیر میں سے حصہ عطا کر دے جو تو روزے میں نازل کر رہا ہو۔ خیر کی بات آئی تو خیر کو علی والوں سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ جن کی نماز میں بھی اعلان ہے تو عمل کے خیر کا اعلان ہے۔ جن کی نماز عمل خیر کے عنوان پر ہو، ان کا کوئی قدم شر کے ساتھ کب ہوگا؟ اس لیے کہ نماز قبولیت اعمال کا سہارا ہے۔ پھر بھی خیر کی بات بتانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، پوری تفصیلات چھوڑتے ہوئے، کیونکہ وقت کو اب ایسے منظم کرنا ہے کہ آپ کے آرام کا بھی تو خیال ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دن میں روزہ روک کے رکھے، رات کو مولانا صاحب روک کے رکھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چلیے آپ کے آرام کو دیکھتے ہوئے میں نے ساری تفصیلات اس دعا کے روک لی، خالی ایک جملہ۔ کتنا حسین ہے وہ جملہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مولائے متقیان سے کہ یا علی، جبرائیل، میں عربی بھی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ جلدی مکمل ہو جائے، جبرائیل امین پسند کرتے ہیں کہ وہ ہو جاتے آدم کی اولاد سے 7 خصلتوں کو دیکھتے ہوئے، اولاد آدم کی 7 خصلتوں کو دیکھتے ہوئے جبرائیل امین کی آرزو ہے کہ وہ بھی آدمی ہوتے۔ آدمی کا مقام بلند فرشتوں سے اوپر ہو جائے، فرشتوں کا سردار کہتا ہے اور انبیاء کا سردار بتاتا ہے کہ 7 باتیں اس امت میں ایسی ہیں جس کو دیکھ کر فرشتوں کا سردار بھی کہتا ہے کاش میں بھی آدمی ہوتا۔ آئیے وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ الصلاۃ فی الجماعت، سب سے پہلی شے جماعت کے ساتھ نماز اتنی خوبصورت ہے کہ جبرائیل دیکھ کر کہتے میں بھی اگر آدمی ہوتا تو جماعت میں شریک ہوتا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آدمی ہو کر جماعت چھوڑ دے، فرشتہ ہو کر جماعت میں شرکت کی آرزو رکھے، تمنا رکھے۔ دوسرا مجالسۃ العلماء، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، علماء کی صحبت اختیار کرنا جبرائیل امین کو اتنا پسند ہے کہ وہ اس کام کے لیے آدمی ہونا قبول کرتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھنا۔ تیسرا الصلح بین الاثنین، 2 افراد کے درمیان صلح کرا دینا ایک ایسا عمل ہے جسے جبرائیل امین دیکھ کر کہتے ہیں کاش میں بھی انسان ہوتا اور 2 ناراض بھائیوں میں صلح کرا سکتا ہوتا۔ ٹھیک، آپ گنتے چلیں، میں پڑھتا جا رہا ہوں۔ ٹھیک، 3 ہو گئے۔ 3 کے بعد آئیے چوتھے نمبر پر اکرام الیتیم، یتیم کا احترام کرنا انسانوں کا ایسا عمل ہے کہ جبرائیل امین تڑپتے ہیں کہ میں بھی اگر بشر ہوتا تو یتیم کا احترام کر کے ثواب کو لے پاتا۔ ٹھیک، یتیم کے احترام کے بعد پھر عیادت المریض، بیماروں کی عیادت، مزاج پرسی، ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ فرشتوں کا سردار آرزو مند ہے۔ اس کے بعد تشییع الجنازہ،
جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جبرائیل امین کی آرزو ہے کہ وہ بھی آدم کی اولاد میں شامل ہو جائیں۔ آخری مرحلہ 6 ہو گئے۔ آخری مرحلہ کا حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا ایک ایسی عبادت ہے کہ جبرائیل، اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی آپ کو چاہیے کہ ان 7 کاموں پر حریص ہو جائیے۔ حرص گرچہ طمع کے معنی میں ہو تو مذمت ہے، مگر اللہ کے رسول کا ایک فلسفہ، معصوم کا جملہ سن لیجئے، فرماتے ہیں ان شر فشر و ان خیر فخیر، یا ان شرن فشرن ان خیرن فخیرن، اگر طمع کا نتیجہ خیر ہو تو طمع اچھی ہے، اور طمع کا نتیجہ اگر شر ہو تو طمع شر اور خراب ہے۔ آپ کو لالچ کرنا چاہیے کہ میرا بھائی نماز شب پڑھتا ہے، میں کیوں نہ پڑھوں؟ لالچ کیجئے۔ میرے بھائی نے 2 قرآن پڑھ لیے، میں نے اب تک ایک بھی نہیں پڑھا، لالچ کیجئے۔ بالکل اسی انداز سے اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا فحرص علی ذالک یا علی، آپ ان تمام باتوں پر حریص ہو جائیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سات کام مکمل ہو گئے، اور یہ دعا جو آنے والے کل 3 تاریخ کے عنوان سے میں نے آج بیان کی تھا کہ کل کیا مانگنا ہے وہ بھی آ گیا، کل کیا ملنے والا وہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 مجھ سے کہا گیا کہ 45 تو دعائے وداع ہے، شاید بعض کتابوں میں دعا نمبر 44 ہو۔ صحیفہ کاملہ کا نسخہ، صحیفہ کاملہ مکمل ایک موضوع اپنے مقام پر، مگر چوتھے امام کی یہ دعا جس میں آپ نے ماہ رمضان کے 5 نام لے کر پھر ان الفاظ کو استعمال کیا کہ الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان، شہر رمضان کیا ہے؟ شہر الصیام، شہر القیام، شہر الاسلام، شہر الطہور، شہر التمحیص، یہ 5 نام ہیں۔ ان 5 ناموں کے ساتھ امام نے اس آیت کے الفاظ کو اپنی دعا میں شامل کیا الذی انزل فیہ القرآن۔ اگر میں درمیان سے امام کے الفاظ کو الگ کروں تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہاں تک امام نے اس کو پہنچا کر پھر ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، اس کی بہت زیادہ حرمتوں اور بہت زیادہ فضائل کو دیکھتے ہوئے اتنی حرمتیں ہیں کہ حرمات الکثیرہ، اتنی فضیلتیں ہیں کہ فواضل کہہ کر، کثیرہ کہہ کر یاد کیا گیا۔ اس میں امام ارشاد فرماتے پہلی بات تو یہ کہ خدا نے اس میں وہ حرام کر دیا جو اس کے غیر میں حلال تھا، اس کے احترام کو بیان کرتے ہوئے۔ دن میں پانی پینا، پڑھا ہوا پانی سورہ یاسین کا، آب زمزم، آب فرات، اور اگر مل جائے چشمہ بدر کے کنویں کا پانی، یہ سارے پانی، مگر روزے میں کوئی پانی ہو نہیں پی سکتے۔ روزے سے 1 دن پہلے پی سکتے تھے، روزے کے 1 دن بعد پی سکتے ہیں، مگر روزوں کے مہینوں میں، روزے کے مہینے میں نہیں پی سکتے۔ حرام کر دیا وہ جو حلال تھا اس کے غیر میں۔ امام نے ماہ رمضان کی عظمت کو اس انداز سے باقی مہینوں سے الگ کیا، پھر فرمایا کہ اس مہینے پروردگار نے کھانے اور پینے پر پابندی لگا دی۔ کیوں لگا دی؟ امام سید سجاد علیہ السلام کا فلسفہ روزے کے بعد اعظاماً اور اکراماً، عظمت کو دیکھتے ہوئے
اس میں حرام کیا اس کو جو اس کے غیر میں حلال تھا، اور اس کے اکرام کو دیکھتے ہوئے کھانے اور پینے. بہت آسان سی مثال قبلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خیر یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جب بھی جمع ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیشہ دور دور بیٹھتے ہیں، حالانکہ قریب بیٹھنے میں برکتیں بہت زیادہ ہیں. اس سے پہلے کہ مجھے پھر بار بار کہنا پڑے، ہمیشہ صف اول سے جماعت کا آغاز کیا کیجئے. ممبر قسم بخدا اتنا شریف ممبر ہے، کسی کو کچھ کہے گا نہیں، کہے گا تو اچھا ہی کہے گا. صلوات پڑھے محمد والے. یہ میں نے اس لیے آپ کو اپنے سے قریب کر لیا کہ مجھے اب لے جانا تھا کہ ماہ رمضان اور امام کا فلسفہ. صحیفہ کاملہ کا یہ جملہ مکمل ہوا، بھی داخل ہو جاؤں گا سورہ حج کے اندر. سب سے اہم ترین عبادتوں کی جان، جس پر تمام عبادتوں کی قبولیت کا انحصار، اس کا نام ہے نماز. نماز میں کھا سکتے ہیں، کچھ کھا لیں، کھجور پڑھا ہوا ہے، دم کیا ہوا کھا لیجئے. چلیں سویم کے چنے کھا لیجئے، کھا سکتے. ایک عام سے عام مومن بھی جس کو مسائل کا مکمل علم نہ ہو وہ بھی کہے گا نماز میں کھانا پینا کیسا؟ نماز تو خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے. اتنے بڑے پروردگار کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر کھانا پینا اچھا نہیں لگتا. کبھی اپنے آفس کے باس کے سامنے کھڑے ہو کر کھاؤ تو پتہ چلے، اور ڈانٹ کے کہ آپ کو مینرز نہیں آتے آفس میں آنے کے. آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہوٹل میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ چائے پیتے وہ باس سے بات کیجئے، اس کو ناراضگی کا حق ہے یا نہیں؟ آپ چھالیاں چباتے ہوئے باس سے بات کیجئے، اس سے غصہ کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ تو پتہ چلا کہ جب انسانوں میں احترام کے لیول بنائے جاتے ہیں تو وہاں کھانا اور پینا احترام کے خلاف واقع ہوتا ہے. تو ایسے نماز میں پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے والا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر پاتا ہے تو اس کے احترام کو دیکھتے ہوئے کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے اور پینا بھی چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے روزے کو نماز اکبر کہا گیا. یہ نماز 2 رکعت نماز، بڑی سے بڑی 4 رکعت نماز، 5 منٹ 7 منٹ بہت اچھی نماز ہو تو 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. یہ 15.5 گھنٹے کا روزہ نماز اکبر نہ کہوں تو کیا کہوں. اور امام کے الفاظ فلسفہ بیان کر رہے ہیں. اکرامن، اس لیے منع کیا اس میں کھانے اور پینے کو کہ اس کا اکرام ملحوظ کرنا تھا. تو اب آئیے امام کے اس جملے سے فلسفہ ایک اور سامنے آ گیا. ایک جملہ اس کے ساتھ ساتھ اور بیان کر دوں کہ روزوں میں پروردگار عالم نے ایک فلسفہ اوقات بھی رکھا کہ نماز فجر کی 2 رکعت اور 5 منٹ بہت اچھی نماز پڑھیں، 7 منٹ. اور وقت کتنا ہے؟ کا 1.5 گھنٹے کا وقت. 1.5 گھنٹے میں نماز صرف پڑھنی ہے 2 رکعت. گنجائش ہے یا نہیں؟ اس کے بعد چلیں ظہر کی نماز اور ظہرین کی نماز، مغربین کی نماز، 6 گھنٹے کے اوقات ہیں. اور نماز کا دورانیہ کتنا ہے؟ 8 منٹ 10 منٹ 15 منٹ. تو گنجائش ہے پہلے بھی بعد میں بھی. روزے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ادھر سحر کا وقت ختم ہوا اور ادھر آپ کا روزہ شروع ہوا، کوئی گنجائش نہیں ہے. جب تک کہ رات شروع نہ ہو جائے تب تک کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، چلے چھوڑے اس بات کو، آپ مجھے بتائیں جتنا پابندی سے گھڑی آپ روزوں میں دیکھتے ہیں، کیا اتنی پابندی کے ساتھ کبھی کسی اور کام کے لیے بھی دیکھی ہے؟ ہاں، سوائے فجر کی نماز کے مسئلے پر، کہ باقی ہر نماز کے لیے لوگ اس کے ابتدا کے وقت کو دیکھتے ہیں کہ ظہرین شروع کب ہوگا وقت زوال، اور فجر میں دیکھتے ہیں کہ آخری وقت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
تو آئیے یہیں تک بات کو روکتے ہوئے کہ روزہ اور اس کے بعد سورہ حج اور اس کا خاص انتخاب آیت نمبر 4 تک ہم مکمل کر چکے تھے. آیت نمبر 5 پر پہلی دلیل عقلی معاد جسمانی کے موضوع پر خدا نے جو دی وہ بیان کی گئی تھی، اور اس کے بیان کے ساتھ ساتھ سورہ حج کی تلاوت کا ثواب سن لیجئے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سورہ حج کی تلاوت کرے خدا اسے تمام حج اور تمام عمرہ کرنے والے جو کر چکے ماضی میں، جو کر رہے ہیں حال میں، جو کریں گے مستقبل میں، ان تمام کے حج اور عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اتنا آہستہ آپ نے خدا کی تعریف بیان کی. ایک حج کرتے تو اندازہ ہوتا کتنا خرچہ ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے. اس ایک سورے کی برکت سے اتنا ثواب. حج کوئی کرے ثواب آپ کو صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عقیل میں سوچتا تھا کبھی کبھی کہ ولایت مولائے کائنات کے بغیر ان کے اعمال قبول نہیں ہونے والے، تو وہ اعمال جائیں گے کہاں پر؟ اب سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کل آیت نمبر 5 شروع کی تھی کہ ایک گروہ انسانیت اگر تمہیں شک ہو دوبارہ اٹھائے جانے پر تو دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے، اور گوشت کے لوتھڑے کے بعد تمہیں پھر ماں کے پیٹ سے ہم نے نکالا طفل بنا کر. ہم نے تمہیں نکالا ہے طفل بنا کر، اور خالی طفل بنا کے نکالا نہیں ہے بلکہ پھر ہم نے تمہیں وہ کمال عطا کیا تاکہ تم جوانی کے بہترین عمر تک پہنچ جاؤ. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ سب سے مضبوط ترین عمر انسان کی جوانی ہے، شباب. یہ شباب وہ نہیں ہے جو کسی جماعت کا نام رکھ دیا جائے. بڑا ڈر لگتا ہے شباب کے آگے کچھ کہوں پیچھے کچھ کہوں، کچھ نہ کہوں خاموش رہوں تو بہتر ہے. میں تو یہ کہہ کر یاد کرتا ہوں کہ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. یا علی! اور یہ صاحبان ایمان کی جوانی یہ اپنے مقام پر. اور خدا کہتا ہے پہلے ہم نے تمہیں ان تمام مراحل سے گزار کر ماں کے پیٹ سے دنیا میں پہنچا دیا. تم خود سے نہیں آئے تھے، ہم نے تمہیں پہنچایا تھا. اور کیا خدا کا انتخاب، پھر جوانی خدا نے عطا فرمائی، تمام اعضاء بھرپور ہو گئے. ایک لمحے کے لیے غور کیجئے گا، جس کو جتنا بڑھنا تھا اعضاء بدن میں وہ اتنا ہی بڑھا، زیادہ نہیں بڑھا. اور کبھی پوچھئے ڈاکٹر صاحبان سے تو بتائیں گے کہ بچے کی نشو نما کب رونما ہوتی؟ جب بچہ رات میں سو رہا ہو. آہستہ آہستہ اس کے اعضاء بدن بڑھتے ہیں کہ نہ ماں کو خبر ہوتی ہے کب بڑھا جسم کا حصہ، نہ باپ کو خبر ہوتی ہے. اچانک ماں باپ کہتے ہیں کپڑے چھوٹے ہو گئے، حالانکہ کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے. یہ طریقہ تھا نظر بد سے بچانے کے لیے کہ اپنی ہی نظر نہ لگ جائے. یہ کہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، بزرگوں نے یہ کہنا شروع کہ کپڑے چھوٹے ہو گئے تاکہ اپنی نظر بھی بچے کو نہ لگ جائے. تو بچہ جوان ہو گیا، دیکھتے دیکھتے جوان ہو گیا. اور قرآن اسے اشد کہتا ہے. سب سے مضبوط ترین بدن انسان کا بنا. کتنا کمزور تھا کہ ٹھوکر میں تھا مٹی بن کر، پھر اٹھا تو نجس تھا نطفہ بن کر، پھر چلا تو بدبودار تھا خون بن کر، پھر چلا تو جمع ہوا گوشت تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا، بیکار اور بے مقصد بن کر. اس گوشت کے لوتھڑے کو خدا نے اتنا نمو دیا کہ آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے ایسا ہو گیا کہ مکمل جوان ہو گیا. اب چاہے تو پہاڑوں پر کمن ڈال دے،
قرآن کا یہ جملہ، اس کے بعد قرآن کہتا ہے بہت سے اب ایسے بھی ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، کہ جو اس کے بعد وفات پا جاتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اپنے آپ کو روکتے ہوئے۔ وفات دینے والا خدا، تو متوفی خدا کے لیے، متوفا انسان کے لیے۔ وفات کہتے کسے ہیں؟ بقائے حیات کی مدت کو پورا کرنے کا نام وفات ہے۔ بقائے حیات کی مدت کو پورا کرنے کا نام وفات ہے، اور بقائے حیات کی مدت کوئی پوری خود سے نہیں کر سکتا۔ ہم تو رات کو سوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اس کی بات بھی آگے آنے والی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمْ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور پھر ہم نے اسے لوٹا دیا، تم میں سے بعض وہ جن کو پلٹا دیا پھر ذلیل ترین حصہ عمر تک، یعنی بڑھاپا۔ اب کمر جھک گئی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، چبایا نہیں جاتا، اور آپ کی خدمت میں صرف ایک جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے اپنے جوان دوستوں کے لیے کہ جن کے والدین حیات ہیں، امام کی خدمت میں ایک جوان آ کر کہتے ہیں مولا میرے والدین بڑے بوڑھے ہو گئے، اور ایسے بوڑھے ہو گئے کہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ ہاتھوں سے وزن تھام سکتے ہیں، نہ قدموں سے چل کر قضائے حاجت کے لیے اپنے خود جا سکتے ہیں، بستر پر ہی سب کچھ کرانا پڑتا ہے۔ اب تو ایسے بیکار ہو گئے کہ مکھی بیٹھ جائے تو اسے اڑا بھی نہیں سکتے۔ امام نے اس کے الفاظ، اس کے تاثرات کو چہرے کے بنے تھے، ارشاد فرمایا برخوردار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھ سے اب چاہتے ہو کہ میں تمہارے والدین کے حق میں یہ کہوں کہ خدا ان کی مشکل کو آسان کر دے۔ جب کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی مشکل کو آسان کر دے۔ گھبرا گیا جوان، کہتے ہیں مولا میری مراد یہ نہیں تھی، میں تو ویسے ہی بیان کر رہا تھا، ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا برخوردار، تم یاد تو کرو، تم جب ماں کی گود میں آئے تھے تو بالکل ایسے ہی تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ تھام سکتے تھے، نہ صحیح دیکھ سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے، نہ پورا بول سکتے تھے، نہ ہضم کر سکتے تھے، ماں کی گود میں ہی نجاستوں کو واقع کر دیا کرتے تھے، مگر تمہارے ماں باپ نے کبھی تمہارے لیے یہ جملہ سوچا بھی نہیں تھا کہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، خدا اس کی مشکل آسان کر دے۔ بلکہ تمہارے ماں باپ تو تمہیں یہ دعا دیا کرتے تھے ہماری زندگی بھی اس کو لگا دے، اس سے ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے۔ یہ تمہارے ماں باپ کی دعا تھی اور یہ تمہاری دعا ہے۔ تو بڑھاپا، اولاد جوان ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اور آیت کہتی ہے سب سے زیادہ گھٹیا ترین حصہ عمر کا وہ صرف بڑھاپا ہے۔ قرآن مجید میں صرف 2 ہی مقامات ہیں جہاں خدا نے عمر کے اس حصے کو بیان کیا، پورے قرآن میں 2 ہی مقامات، ارذل العمر کہہ کر خدا نے جہاں اس بڑھاپے کو بیان کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے 100 سال کے اوپر انسان کا ہو جانا، بڑھاپا آ گیا۔ لازم نہیں ہے، 100 سال سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سوں کو 100 سال کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کے علم کی برکت ایسی ہے کہ دنیا کا صاحب علم جتنا بوڑھا ہو اتنا ناکارہ ہوتا ہے، اور دین کے علم کا طالب علم جتنا بوڑھا اتنا کارآمد ہوتا ہے۔ یہاں بڑھاپا اس کو ریٹائر کرواتا ہے، وہاں بڑھاپا اس کو مرجعیت کے مقام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر بڑھاپا کیا ہے کہ جو جانتے تھے وہ بھی یاد نہیں، معلومات ختم ہو گئیں، تجربات ختم ہو گئے، میں کہوں لفظ سٹھیا گئے، یاد نہیں رہتا آپ کو، رکھ کر بھول گئے، اولاد کو پریشان کرتے ہو،
بچہ اپنے باپ سے پوچھتا تھا بابا یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا لائٹ. پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ کہا پھر لائٹ. 3 بار پوچھا کہ 30 بار پوچھا. ہر مرتبہ باپ نے سینے سے لگا کر کہا بیٹا لائٹ ہے. اور اگر بوڑھا باپ 2 دفعہ پوچھ لے تو جوان بیٹا جھنجھلا کر کہتا ہے کیا سننے میں نہیں آتا تمہارے؟ لائٹ ہے یہ. کتنا فرق واضح ہوا. یہ بڑھاپا. اور قرآن اس سے کہتا ہے یہ دلیل ہے ہمارے بنائے ہوئے نظام میں معاد جسمانی کو سمجھنے کی دلیل ہے کہ تم چلے تھے کمزوری سے پھر آ گئے کمزوری پر. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً. اس کے بعد دلیل نمبر 2. اور آپ دیکھتے ہو کہ زمین کیا ہے؟ حامدہ. یہ حامدہ 2 چشمی ہاں سے حامدہ نہ کہ حامدہ. حمد نہیں ہے حمد ہے. کتنا فرق ہے. اگر آپ نے اس لفظ کو غلط کہا الحمد ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الحمد ساری برائیاں. خاص طور سے حامدہ حامدہ. ترل الارض حامدہ. آپ دیکھتے ہو زمین کو یہ حامدہ ہے. حامدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ حامدہ کے 3 معنی استعمال ہوئے تفاسیر کے اندر. ایک معنی ہے کہ وہ زمین جس پر گھاس پھوس پتے سب خشک اور زرد پڑ گئے ہوں اسے حامدہ کہتے ہیں. ایک ترجمہ ہے حامدہ کا کہ جو آگ جلنے کے بعد بجھ کر راکھ ہو جائے اسے حامدہ کہتے ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے حامدہ کا کہ موت اور حیات کے درمیان کی حالت کو حامدہ کہتے ہیں. نہ موت ہے نہ حیات ہے. یوں کہہ لیجئے کہ کوئی چلا جائے اگر کوما کے اندر تو اسے اس اعتبار سے حامدہ کہا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں زمین کیا ہے؟ حامدہ ہے یعنی سوئی ہوئی ہے. اس میں کچھ اگتا نہیں ہے، مردہ ہو چکی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ. بس جب ہم نے اس پر پانی کو نازل کیا اہتزت. حزہ کہتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ حرکت پیدا ہونا. اہتزت یعنی زمین میں ہلچل مچی پانی کے جانے کے بعد. وَرَبَتْ اور پھر نمو شروع ہوئی. ربت وہی ہے جو ربا سے ہے. ربت اس پہ نمو شروع ہوئی. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور پھر نکلنا شروع ہوئے لے لہاتی کھیتیاں جوڑا بجوڑا نو بنو نکلنا شروع ہوئی ہیں. تو جو خدا زمین مردہ زمین سے زندہ زراعت کو سامنے لاتا ہے وہ قبروں سے مردوں کو زندہ کیوں نہ کر سکے گا. 2 مثالیں دی ہیں. ایک تراب انسان کے لیے، ایک تراب انسان کی خوراک. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ سب پہ سب کیوں؟ ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ سمجھانے کے لیے کہ پروردگار ہی تو برحق ذات ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ اور وہی تو خدا ہے جو مردوں کو زندگی عطا کیا کرتا ہے. اب یہاں مراد کیا قیامت کی زندگی ہے یا زمانے قیامت سے پہلے دنیا کی زندگی؟ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے. دلیل بتاؤں میں آپ کو. تو آپ جب رات میں گھر پر جا کر سوئے تھے تو قرآن کہتا ہے سورہ مبارکہ الزمر میں کہ آپ تو مر چکے تھے. واللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. خدا ارواح کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت اور ان کی نیند کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت. بس جس کے لیے موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اس کو روک لیتا ہے. وَيُرْسَلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. لوگ سمجھتے ہیں کہ الارم بجا تو ہم اٹھے. کتنے الارم بجتے رہے نہ اٹھ سکا. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. ہاں تو کہاں سے اٹھے گا انسان؟ نہ الارم سے اٹھتا ہے، نہ بیگم کے اٹھانے سے اٹھتا ہے، نہ سحری کی
خواہش میں اٹھتا ہے، خدا اٹھاتا ہے تو اٹھتا ہے۔ تو رات کو سوئے تھے تو مر گئے تھے، تو اب ترجمہ واضح ہوا، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ پروردگار مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ تو مردوں کا مطلب کفن پہنے ہوئے مردے نہیں، صرف صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پروردگار ہر شے پر صاحب قدرت و اختیار ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، مردوں کو اٹھانے کی بات کی، اس سے پہلے دلیلیں قائم کی، اس کے بعد پھر خدا ریپیٹ کرتا ہے اسی جملے کو، ان الساعۃ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ، ساعت، قیامت کو ساعت کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو ساعت اپنے معاشرے میں کہتے ہیں گھڑی کو، ٹھیک، ساعت کا ترجمہ ہے گھنٹہ، ساعت کا ترجمہ ہے وقت کا حصہ، ساعت کا ترجمہ ہے جس سے وقت دیکھا جائے وہ ذریعہ۔ یہ قیامت کو ساعت کیوں کہتے ہیں؟ قیامت کی ساعت کا تعلق گھڑی سے نہیں ہے، نہ وقت کے حصے سے ہے، بلکہ اگر غور کیجئے تو علماء کہتے ہیں کہ جیسے ساعت لفظ سعی سے نکلا ہوا لفظ ہے، دوڑنا، کوشش کرنا، کہ ہر بندہ اپنی قیامت کی طرف خود دوڑ رہا ہے۔ میں الفاظ کو بدل دیتا ہوں، کیا مثال پیش کروں؟ مثال پیش اس طرح کر سکتے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں لدو للموت، پیدا کرو اولاد مر جانے کے لیے، وابنو للخراب، مکان بناؤ ٹوٹ جانے کے لیے، مکان بناؤ ٹوٹ جانے کے لیے، اولاد پیدا کرو مر جانے کے لیے۔ ہے کسی میں اتنی ہمت کہ امید سے جو ماں ہو، اولاد کی امید سے جو ماں ہو، اس سے کہے کہ جو پیٹ میں بیٹا ہے یہ مر جائے گا، بیٹی ہے جو مر جائے گی؟ امام کے الفاظ ہے حقیقت تلخ مگر یہی ہے، لدو للموت۔ اور اب جملہ سنیں، جب سے انسان نے شکم مادر سے باہر قدم رکھا ہے اس کا رخ جانب قیامت ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں اگر انسان اپنی موت کو دیکھ لے کہ موت انسان کی طرف کتنی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے تو ہنسنا بھول جائے۔ ہمیں اور آپ کو تو آسانی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم سمجھتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھے آرام سے چائے پیجئے، کھانا کھائیے۔ موت دوڑ رہی ہے ہماری طرف، ہم نہیں دوڑ رہے، کتنا بچیں گے، کتنا بچیں گے؟ اور اب جملہ سنیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں۔ رخ کس طرف ہے؟ کہ رخ ہے قیامت کی طرف، آخرت کی طرف، اور پیچھے جو آپ چھوڑ رہے ہیں ہر دن کو، ہر نفس کو، سانس کو، ہر وقت کے حصے کو، وہ دنیا ہے۔ دنیا ہے پس پشت، آخرت ہے پیش ہے انسان۔ اب مجھے بتائیں انصاف سے، اگر کوئی آگے جا رہا ہو اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ کر چلے آگے کی طرف تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کا انجام؟ ٹکرا جائے گا نا قبلہ۔ تو ہم ٹکرا کیوں رہے ہیں کہ جا رہے ہیں آخرت کی طرف اور دیکھ رہے ہیں مڑ کے دنیا کو۔ تو بھائی اگر جانا آخرت کی طرف ہے تو اصول چلنے کا یہ کہ پھر سامنے دیکھ کر چلو کہ ہماری اور آپ کی منزل دنیا نہیں ہے۔ مر جائیے آج، بچے ہو جائیں گے یتیم، بیوی ہو جائے گی بیوہ، ماں باپ ہو جائیں گے بے سہارا، کتنا روئیں گے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، نہ سورج رکے گا، نہ چاند رکے گا، نہ دن رکیں گے، نہ رات رکے گی، نہ گھر والے رکیں گے، آخر کار کوئی نہ کوئی آپ کا نعم البدل ڈھونڈ لیا جائے گا، چاہے اس رشتے میں ہو کہ نہ ہو، مگر جو آپ سے فائدے حاصل ہوتے تھے ان کا نعم البدل ڈھونڈ لیا جائے گا۔ پھر ایسی دنیا کے لیے کیا پریشان ہونا؟
آنکھیں بند ہوتے کے ساتھ اتنی بے وفا ہو جائے گی کہ آپ کو آپ کے گھر میں بھی جگہ نہیں ملے گی. آزما لیجیے. اتنی جلدی کریں گے بچے آپ کو دفن کرنے میں کہ آپ اپنے روم میں واپس لوٹ کر جا بھی نہ سکو گے. خیر بات بہت ڈیپ میں چلی گئی، مجبوری ہے اپنے نفس کے لیے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک کہ قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور خدا زندہ کرے گا ہر اس شخص کو جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے. سب کو اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور انسانوں میں سے بعض وہ ہیں جو مجادلہ کرتے ہیں خدا کے بارے میں. ایک آیت ایسی آ چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہاں بھی وہی ہے، البتہ ایک فرق کے ساتھ. وہاں تھا وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وہاں عام انسانوں کی بات تھی، یا یوں کہیں کہ وہاں مقلدین کی بات تھی، اور یہاں مقلدین کی بات، رہبروں کی بات ہے. کون ہیں یہ؟ لوگوں میں سے وہ ہیں جو مجادلہ کرتے ہیں خدا کے بارے میں بغیر علم کے، یعنی عقل کے بغیر، بغیر ہدایت کے، یعنی کہ انبیاء اور ائمہ کے سہاروں کے بغیر، ولا کتاب منیر، اور آسمانی کتابوں سے استفادہ کیے ہوئے. یہ 3 مدرک 4 مدرک کا عنوان ہے. شرعاً کوئی مسئلہ حجت کہاں سے آتی ہے؟ 4، ایک قرآن، ایک سنت، ایک عقل اور ایک اجماع. اجماع کو بھی سنت میں شامل کیا جاتا ہے کہ ہمارے اہل تشیع کے یہاں اجماع میں معصوم کا ہونا ضروری ہے. تو 3 باتیں کہ وہ جو رہبر ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، ہدایت اور کتاب کے. ثانیہ اطف ہی، اکڑ کے چلتا ہے. ثانی ثنا سے نکلا لپیٹنا، اطف ہی پہلو تہی کرنا. اب چاہے پہلو تہی کرنا پہلو کے عنوان سے ہو یا منہ موڑ لینا، چھوڑیں ان کو، یہ مولوی صاحب تو بولتے رہتے ہیں، چھوڑیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، چلیں دین کیا ہے. چھوڑیں مراجع الزام کو، انہیں کیا پتا، ہم بتاتے ہیں. اللہ اکبر. الف سے علامہ کہلانے والوں کو عین کی کیا خبر کہ علم کہتے کسے ہیں. تو ٹھیک ہے، بہت سے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو بغیر علم کے، بغیر کتاب کے اور بغیر انبیاء کے مکتب کے چلے ہیں دین سمجھانے کے لیے. ثانیہ عطف ہی، جب ان سے کہا جائے کتاب تو یہ کہتی ہے، انبیاء تو یہ کہتے ہیں، ثانیہ عطف ہی اکڑ کے نکل جاتے ہیں آگے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کر دیں اللہ کے راستے سے. لہ فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی کیا ہے؟ خزی، رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم انہیں چکھائیں گے روز قیامت جلانے والی آگ کا مزہ. اللہ اکبر. خدا مزہ چکھائے گا، اور ایسا مزہ چکھائے گا کہ پھر وہ مزہ ختم نہ ہو پائے گا. اور قرآن میں اس کے بعد خدا کا یہ آخری جملہ آج کی حد تک جو ہم پڑھنے والے ہیں، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ مت سمجھنا کہ خدا نے ان کو جلایا ہے. ذالک، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بما قدمت یداک، اے انسان تو نے خود ہی تو اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کی تھی. اب سمجھانے کے لیے شعراء نے کہہ دیا کہ بشر کی خاکی ہونے کے حوالے سے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو جہنم بنایا ہے تو جلنا بھی خود ہی پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذالک بما قدمت یداک، یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ تم نے خود ایسے اعمال بھیجے تھے. جبکہ پروردگار ان اللہ لیس بظلام للعبید، خدا
اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، بات مکمل ہوئی۔ خدا چھوٹا ظلم نہیں کرتا تو بڑا ظلم کیسے کرے گا؟ کیا مطلب کسی کو بغیر عمل کے سزا دے کیسے ممکن ہے؟ کسی کے عذاب کو قیامت میں بڑھا دے یہ کیسے ممکن ہے؟ لیس بظلام للعبید۔ قرآن میں یہ 5 مقامات پر جملہ استعمال ہوا ہے۔ اور عزیزان محترم، چونکہ فرش عزا ہے، قرآن کے سہارے کے ساتھ، سورہ حج کی محبت کے ساتھ، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ اور ربط مصائب پر سے 2 جملے واقعاً سورہ مبارکہ حج سے استفادہ کیا، آیت نمبر 10 تک پہنچ گئے۔ یعنی آج ہم نے 5 آیتیں مکمل کی، تلاوت اور ترجمے اور کچھ تفسیر کے اعتبار سے۔ کلمات قصار میں مولا کا جملہ سنیے تاکہ ایک مرتبہ پھر قرآن و اہل بیت سے دونوں سے اس طرح وابستگی مکمل ہو کہ مولا کیا فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں العجز آفت والصبر شجاعت۔ العجز آفت والصبر شجاعت والزہد ثروت والورع جنت والنعم القرین الرضا۔ 5 ان کا ترجمہ صرف ایک حد تک۔ فرماتے ہیں عاجزی ایک قسم کی آفت ہے، عاجزی ایک قسم کی آفت ہے جو خدا کی بارگاہ میں وہ انکساری عبادت ہے، جو خدا کے علاوہ انسانوں کے سامنے ہو گڑ گڑانا آفت ہے۔ جبکہ صبر کرنا لگتا کچھ ایسے جیسے یہاں عاجزی سے مراد بے بسی ہے۔ مثال چھوٹی سی، بس میں آتے ہوئے، بہت بار سنی ہے آپ نے، پھر سن لیجئے، بس میں آتے ہوئے جیب کٹ گئی، دوستوں نے کہا صبر کیجئے زکوٰۃ ادا ہو گئی، کسی نے کہا صبر کیجئے صدقہ نکل گیا۔ صدقہ نکلا نہیں کرتا، نکالا جاتا ہے۔ یہ جیب کٹ جانے کو صدقہ کہنا سوائے دھوکہ اور فریب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بے بسی ہے، صبر نہیں ہے۔ العجز آفتن، یہ آفت ہے، بے بسی۔ ہاں صبر کیا ہے؟ والصبر شجاعت، صبر جو ہے شجاعت ہے، اس سے طاقت ملتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ کو صبر کا پہاڑ کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا جملہ امام کا، وَالزُّہْدُ ثَرْوَةٌ، دنیا سے بے رغبتی ہی تو اصل دولت ہے۔ اور تقوی انسان کے لیے خدا کی بہترین دولتوں کا عنوان، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور سنیں جملہ معصوم کا، فرماتے ہیں وَالْوَرَعُ جُنَّةٌ، دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے، دنیا کی ذلت سے بچانے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے پرہیزگاری بہترین سپر کہیے جس سے انسان اپنے آپ کو چھپا لے۔ معصوم فرماتے ہیں نعم القرین الرضا، اور بہترین ساتھی رضا خدا ہے۔ کوئی ساتھ دے کہ نہ دے، اکیلے کربلا کے میدان میں ہو جائے، زہرا کا لال تب بھی اکیلا نہیں ہے۔ اس لیے کہ فضہ بھی اس وقت رسول خدا کی بارگاہ میں تھی۔ جب آپ فرما رہے تھے فضہ کچھ تو طلب کرو، تم نے بڑی خدمت کی ہے، دعاؤں کی رات ہے، چلو فضہ سے دعاؤں کا سلیقہ سیکھ لیں۔ فضہ رو رہی ہیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے جو خدمت کی ہے یہ کنیزی ہی بڑا شرف ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں مگر کچھ تمہیں مانگنا ہوگا۔ حکم رسول پر سر جھکائے ہوئے فضہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے شہزادوں اور شہزادیوں کو تنہائی میں بیٹھ کر کربلا کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے،
میری پہلی آرزو یہ ہے کہ خدا آپ کے توسل سے مجھے اتنی زندگی عطا کرے کہ کربلا کا واقعہ ہو میں زندہ رہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ کربلا کا نام آپ نے سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین کے نانا نے سنا کربلا کا نام، کتنا روئے ہوں گے۔ رو کے فرمایا فضا کچھ اور طلب کر لو، دو دعائیں اور بھی ہیں تمہارے مانگنے کے لیے۔ فضا کہتی ہیں یا رسول اللہ میری دوسری آرزو یہ ہے کہ جب کربلا کے لیے شہزادے سفر کریں تو مجھ کنیز کو ساتھ لے کر جائیں، میں کربلا میں ساتھ چلوں، میری یہ دعا قبول ہو جائے۔ مولا رو رہے ہیں، اللہ کا رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فضا کوئی اور دعا مانگ لو۔ فضا کہتی ہیں یا رسول اللہ تیسری دعا یہ ہے کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت رہے کہ اپنی شہزادی اور اپنے شہزادے کی خدمت کر سکوں۔ واہ غربتا واہ محمدہ، ایسی خدمت کی ہے کربلا میں آقا حسین کی لاش اس طرح سے ارے پامالی کے بعد بھی ظالموں کی عزت پر جناب فضا جناب زینب کبریٰ کے پاس آئیں، شہزادی اگر آپ کی اجازت ہو تو جا کے جنگل کے درندوں کو آواز دے کے بلاؤ، میرے آقا کی لاش تنہا ہے۔ جا کر آواز دی ہے آؤ درندوں آؤ، ارے ہاں انسان تو نہ تھے، درندے چلے آئے، لاش حسین کے چاروں طرف، ارے اسامے والے شیر نے رو کر ارے چیخ کر برسوں پیش کو اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ سورہ حج کی ایک ایک آیت کا واسطہ، ایک ایک حرف اور ایک ایک کلمے کا واسطہ، ایک ایک زیر زبر پیش جزم اور مت کا واسطہ پروردگار ہمیں تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما۔ پروردگار معصومین کے ایک ایک جزہائے بدن کا واسطہ پروردگار ہمیں معصوم کی شفاعت نصیب فرما۔ سیدہ سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ، اصغر کے سوکھے ہوئے خشک ہونٹوں کا واسطہ، مولا حسین کی خشک رگوں کا واسطہ، زینب کے کھلے سر کا، عباس کے کٹے سر کا، سجاد کے جھکے سر کا واسطہ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پردیس میں بیٹھ کر اپنے رزق کے لیے تجھ سے التماس کرتے ہیں مالک، تمام تر مومنین کے رزق میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ جن کی جو مشکلات ہیں ویزے کے عنوان سے دیگر مسائل میں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مقدس مزارات کی حفاظت فرما، تشیع کا تحفظ فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کی التماس اور صرف ایک مسئلہ